ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں جی، اور ابھی آپ سب لوگ اپنا مائک آف رکھیے، جب بولنے والی بات ہو تو مائک آن کیجئے۔ بہت سارے کامنٹس جو ہیں اس میں یہ آتے ہیں کہ مائک چالو رہنے سے ان لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کل الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ نے مکمل کرا دی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج اس کے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے ایا لفظ جو ہے اس میں، اس کے بارے میں کل ہمارے کلاس کے آخری حصے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایا لفظ جو ہے عربی میں فقط، صرف، اونلی، اور اردو میں ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہی، تو یہاں پر ہم نے آج ترجمے میں اسی ہی کو رکھا ہے۔ تو ایاک، ایا یعنی صرف، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے انت کے ساتھ جو آتی ہے، انت یعنی تو، کا یعنی تیرا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایاک نعبد، نعبد جو ہے اس کا مادہ عبدہ، عبد سے عبادت، عبادت سے نعبد، عابد میں عبادت کرتا ہوں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ سورہ کافرون میں آپ چلے جائیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ نون جو ہے یہ ہم کے لیے ہے، اس ہم کے لیے، اور یہ عبد جو ہے عبادت کے لیے ہے۔ اور یہ پھر بعد میں جو پورا جملہ بنا وہی جیسے افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے، اسی طرح اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ ایاک نعبدو، اب یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے ترجمے میں لکھا تیری ہی، اگر اس کے بدلے کوئی ترجمہ کرنا چاہے آپ کی ہی، کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری ہی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اپنا ذاتی ترجمے کا فائدہ ہوتا ہے۔ عام طور سے ترجمہ نگار جو ہیں یہ اللہ عز و جل کے جو الفاظ استعمال اس میں تو اور تیرا یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسا ہم نے عرض کیا کہ ہم نے ایاک کا ترجمہ کیا ہے تیری ہی، اس کا ترجمہ آپ اگر چاہیں تو آپ کی ہی یا تمہاری ہی، جو آپ ترجمہ کرنا چاہیں تینوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کا جو ہے یہ آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ واحد کا صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انتا سنگولر کے لیے، اسی طرح کا کی ضمیر بھی جو واحد کے لیے۔ ایاک نعبد ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایاک، وہی لفظ ایاک، اب جتنے بار ایاک ایا لفظ آئے گا قرآن شریف میں سینکڑوں بار آئے گا، ایا کا ترجمہ ہی کریں گے، فقط کریں گے۔ وہ ایک لفظ ایک بار یاد ہوا تو ہمیشہ انشاءاللہ وہی ترجمہ ہوتا رہے گا۔ وہ ایاک، اب چونکہ آگے نستعین لفظ ہے اس لیے ایاک کا ترجمہ اور تجھ ہی سے یا آپ ہی سے۔ اب اگلا لفظ جو نستعین ہے وہ سمجھیے، استعانت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے استعانت۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ مدد مانگنا، استعانت، اس سے بنا ہے یہ نون ہم کے لیے، جیسا ہم ہمیشہ نفعلو میں نا جو ہے، نا یعنی ہم، یہ نون جو آتا ہے نون سے کوئی بھی وہ صیغہ جو مضارع کا ہو، الف اور نون سے جو ہوتا ہے وہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اور یا پھر سے چلیں گے، یا سے جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے، تا سے جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن۔ یہ ذہن میں محفوظ رکھنے کا۔ نستعین میں یہ نون جو ہے یہ ہم کے لیے ہے، ہم۔ استعانت یعنی مدد مانگنا،
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد کس سے مانگی جائے؟ مدد کی ضرورت تو سب کو ہے، تو مدد کس سے مانگیں؟ مدد اس سے مانگی جا سکتی ہے جس کو کبھی خود مدد کی ضرورت نہ پیش آتی ہو۔ یہ اصول ہے، ہر آدمی اس کو قبول کرے گا۔ جس کو، جیسے ایک آدمی یہ ہے کہ میرا تعلق تو ملک کی سب سے بڑی شخصیت وزیر اعظم سے، ہو اب ان سے بڑھ کے طاقتور تو کوئی ہے نہیں آج کے دور میں، ان کی نظر میں میری کوئی بھی ضرورت ہوگی وہ مجھے پیسہ بھی دیں گے، مجھے سروس بھی دیں گے، مجھے پروٹیکشن بھی دیں گے، مجھے الیکشن کی ٹکٹ بھی دیں گے، سب دیں گے، ہو کتنا بڑا میرا ایک ذریعہ لگ گیا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جب 5 سال پورے ہوئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے دانت نکالتے ہوئے آئے، ارے یہ تو خود ہی فقیر ہے، یہ کیا میری مدد کرے گا؟ مدد اس سے مانگو جس کو کبھی خود مدد کی ضرورت نہ ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اس کے سوا باقی پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی چیز موجود اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے اس کو شکل عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہر آدمی بھیک کی زندگی پر ہے تو وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ اس لیے اس نستعین میں پورا دین آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب سر آپ کو اپنا مالک مانا ہے تو پھر مدد بھی آپ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف آپ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ ہوا، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ جلدی سے آیت پڑھ کے کرو والا، دو تین لوگ ترجمہ کرو بھائی، ترجمہ کر دو، مائک چالو کرو، بعد میں بند کر دیا کرو جلدی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ترجمہ الٹا ہو گیا، نعبدو پہلے ہے، ایاک نعبدو۔ آپ لفظی ترجمے کی عادت ڈالیے۔ تیری ہی عبادت کرتے، ہاں ویری گڈ، دیکھو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر ابھی شروع کے ترجمے میں، سارے اسٹوڈنٹ غور سے سنیں، اگر آپ لفظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو بہت آسان ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ ایاک، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ کیجئے، ایسے لفظ کے ساتھ چلیں گے کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہر لفظ کا آپ ترجمہ اٹھا دیجئے، اس کی ضمیر کے ساتھ، اس کے جو فعل کی جو شکل ہے، اس کے ٹینس کے ساتھ ترجمہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر سے دیکھیے، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نفلو ہم کرتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں، نختمو ہم ختم کرتے ہیں، نقرأو ہم پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے، اب یہاں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے نستعین ہے، اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ چلیے جو صاحب ترجمہ کر رہے تھے وہی دوبارہ کیجیے، وہی کرو بھائی۔ ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو عبادت کرتے ہیں پہلے ہے، نعبدو پہلے ہے، ہاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں، ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں ہاں، اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ مدد، ویری گڈ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، مدد مانگتے، بہت اچھے، ویری گڈ۔ اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا کہ آگے چلیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کون، ساجد ہیں کیا؟ ساجد ہیں؟
ہاں جی فاضل ہوگا. ہاں جی. چلو لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. حمیدہ ہے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب یہ چاروں ترجمے بالکل پرفیکٹ رہے، حالانکہ چاروں کے الفاظ الگ الگ تھے. یہ بیٹا اللہ پاک جب ہم کو ترجمہ سکھا دے گا تو یہ فائدہ انشاءاللہ ہم کو پہنچے گا. تو آپ استعانت یعنی مدد مانگنا، یہ آپ کے کلیئر ہو گیا. اور مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے جس کو خود کسی کی مدد کی کبھی بھی ضرورت نہ ہو، کبھی بھی ضرورت نہ ہو، اسی سے. اور وہ صرف ذات اللہ کی، فقط اللہ کی، ایک اللہ کی. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی مولانا صاحب، یہ جو تیرا جو ورڈ اپن یوز کرتے ہیں اللہ پاک جی کے لیے، تیرا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا جا سکتا ہے. اصل میں جو واحد کا صیغہ ہے نا، آپ نے اگر انگریزی، پرانی انگریزی پڑھی ہوگی تو ترجمہ نگار جو انگریزی میں کیا، انہوں نے بھی یہ انت کا ترجمہ داؤ کیا ہے. حالانکہ ابھی آج کے بچے داؤ کے معنی نہیں سمجھتے، لیکن ہاں تو وہ داؤ جو ایسا مخصوص لفظ ہے جو اللہ کے لیے، تو اگر کوئی اس کو استعمال کرے تو سارے علماء ویسے ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ سنگولر کلیئر ہو جائے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ادب کا لہجہ اختیار کیا جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے. دونوں صحیح ہے اپنی جگہ. اب یہ اگلی آیت شریفہ ہے، یہی دعا ہے اس پوری صورت شریفہ میں، صورت الفاتحہ یا صورت الحمد میں یہی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، اہدی، یہ لفظ جو ہے اصل میں اس کا اصل مادہ ہے ہا دال یا. اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت. ہدایت جو ہے، آپ بہت سارے جو کوئی بھی کام آپ کسی آفس میں جائیں، کوئی بھی وہ کرے تو اس میں لکھا تھا ہدایات. تو یہ ہدایات جو ہے یہ ہدایت کی جمع ہے. یہ پیور قرآن کا لفظ ہے ہدایت. ہدایت کا معنی ہوتا ہے، ایک اور ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں راہنمائی کرنا. مائک اپنا بند رکھیے، جب میں آپ کو بولوں کچھ بولنے کو، جب مائک چالو کیجیے گا لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اہدنا، ہم نے آپ کو ایک صیغہ بتایا تھا جو صیغہ امر کہلاتا ہے، حکم دینا. اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صیغہ جب استعمال ہوتا تو کہتے تو اس کو امر کا صیغہ ہے، لیکن کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور اس کا ہم نے آپ کو ایک صرف افعل، تو کر، لا تفعل، تو مت کر. یہ گرامر میں آپ کا سبق ہو چکا ہے. اس کو صیغہ امر کہا جاتا ہے، کسی کام کا حکم دینا یا کسی کام کی درخواست کرنا. اور جب اللہ کے سامنے ہو تو کسی کام کی دعا کرنا. اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوگا. باقی بڑوں کے لیے استعمال کریں گے تو درخواست کرنا ہوگا، اور اگر چھوٹوں کے لیے ہوگا تو حکم. امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہی امر کا صیغہ ہے افعل کے وزن پر اہدی. اہدی، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت فرما. ہدایت دے یا ہدایت فرما. نا یعنی ہم، نی یعنی مجھے، ای یعنی میرا، اور نا یعنی ہمارا یا ہم. نا کا دونوں ترجمہ ہوتا ہے، ہمارا بھی اور ہم بھی. اہدنا، ہدایت فرما ہمیں، الصراط المستقیم. اب وہ دیکھو آپ دونوں جو ہے صراط اور مستقیم، دونوں کی آپ شکل دیکھیں گے بالکل ایک جیسے، اس کے اوپر زیر زبر لگے ہوئے، اعراب ایک جیسے ہیں. تو اس کو موصوف صفت کہتے ہیں. اس کو موصوف صفت جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کی کوئی، تو مستقیم جو ہے یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ صراط کی، راستے کی. الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب یہاں پر ترجمے میں بعض ترجمہ نگار اس کا ترجمہ کرتے ہیں راستہ دکھا ہمیں سیدھا. یہ ترجمہ بھی بعض نے کیا ہے، راستہ دکھا ہمیں سیدھا. بعض نے ترجمہ کیا ہے راستہ چلا ہمیں سیدھا. ہم دونوں کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے ہدایت کا لفظ الحمدللہ یہ خیال رہے آپ جب بھی ترجمہ کریں گے قرآن شریف کا
تو جو لفظ مارکیٹ میں چلتے ہیں اس کو کبھی ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں. پہلے سے لوگوں کو وہ معلوم ہے نا, اس کو اور آسان کرنے جائیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو ہدایت تو وہ چیز ہے کہ صبح سے شام تک آدمی اللہ سے ہدایت. آپ انداز کریں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ایک شخص جس کو اللہ نے نماز کی توفیق دی, وہ صبح سے شام تک 5 نمازوں میں 48 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے. پوری فجر سے لے کر عشاء کی 17 رکعت اگر کاؤنٹ کریں تو 48 رکعتیں ہوتی ہیں. اللہ نے اپنے بندے سے 48 مرتبہ یہ دعا کروائی صبح سے شام تک. اس دعا کی اہمیت کتنی ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں. ہم نے ہدایت کا ترجمہ ہدایت کیا, ہدایت دے ہمیں سیدھا. اب اس ہدایت دینے میں دیکھو, ہدایت کی شروعات ہوتی ہے ایمان سے. ہدایت کی بنیاد ایمان ہے, اور ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جو بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جا سکتا. تو ایمان دینا بھی اللہ کا کام, اور ایمان دینے کے بعد ایمان کی مناسبت سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دینا بھی اللہ کا کام. کچھ ہم نہیں کر سکتے, ہم مجبور محض ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں جب تک اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت نہ مل جائے. اور اسی لیے یہ اہدنا الصراط المستقیم کا ہم نے ترجمہ جو آپ کو سکھایا یعنی بتایا ہے وہ ہے ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. دوسرا ترجمہ ہدایت دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی. تیسرا ترجمہ ہدایت دیجئے ہمیں صراط مستقیم کی. آپ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اگر علماء کے ترجمے میں جا کے جو ہے سیدھا ہمیں راستہ دکھا سیدھا, ہمیں راستہ چلا سیدھا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن لفظ ہدایت اگر رہنے دیں گے تو زیادہ آسان ہوگا تاکہ ہم کو کوئی کسی جھگڑے میں نہ ڈالے. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط المستقیم کو ہم آگے پیچھے کر دیں, سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے ہمیں, یا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اس کا ترجمہ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ترجمہ کرو. سب کو بولنے کا موقع دو. آپ لوگ جو پہلے ترجمہ کر چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کرے. آیت پڑھیے نا, آیت پڑھیے بیٹا. وہ مائک بند کر دو نا جہاں یہ بچے کا ڈسٹربنس ہے. جہاں بچے کا ڈسٹربنس ہے وہ مائک 1 منٹ میں بند کر دیجئے. ہاں چلیے بولیے بولیے. اہدنا الصراط, ہاں بولیے پڑھیے نا. اہدنا الصراط المستقیم, ہاں ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے. ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھے بیٹا, بہت اچھے. ہاں اہدنا الصراط المستقیم, جی بولیے ترجمہ کیجیے آپ. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہم کو راستے کی سیدھا. بہت اچھے بہت اچھے. اب اگلا لفظ جو آ رہا ہے صراط. صراط کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا, صراط یعنی راستہ. اگلا لفظ ہے الذین. اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے, اس لیے کہ یہ قرآن شریف میں سینکڑوں مرتبہ آئے گا. جس کو کیا ہو گیا, ابھی انعام آنے کا ہے بھائی. یہ کہ میں نے زیادہ زور سے لکھ دیا تھا کہ اس کو. ہاں اب یہ دیکھیے یہاں پر صراط کا لفظ آنا آپ کو معلوم ہے الذین. یہ الذین کو سمجھیے, ایک لفظ ہے عربی زبان کا الذی. الذی, اس الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو. ہندی میں ویری گڈ. یہ الفاظ یاد رکھیں آپ. الذی وہ جو, یہ ہے
اس کا الذی کا یہ جو ہے یہ ہے سنگولر اور میل. یہ ہے الذی وہ جو صرف میل کے لیے استعمال ہوگا اور سنگولر کے لیے استعمال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی. اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی کوئی جینڈر نہیں ہے، میل فیمیل، معاذ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ ہوش میں رہیں کہ اس کے لیے میل جینڈر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں سنگولر کے. تو یہ الذی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی بھی ایک میل جینڈر کے لیے جو استعمال ہوتی ہے. اس کا پلورل آتا ہے الذین. اس کا مطلب بھی جو ہوگا وہ لوگ جو ہم پلورل ہے اس لیے ہم نے لوگ بڑھا دیا. اب یہ دیکھیے الذین آمنوا الذین آمنوا الذین، کتنی مرتبہ قرآن شریف میں آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تو یہ الا الذین جو آتا ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے. ابھی اس کا ہم آپ کو مؤنث نہیں بتا رہے ہیں، فیمیل جینڈر. جب ابھی قرآن شریف میں آئے گا، جب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو دوسرے رکوع میں انشاءاللہ وہ تیسرے رکوع میں آئے گا، تو اس وقت جب التی آئے گا تو پھر آپ پر ہم ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. صرف یہ دو لفظ یاد رکھیے. الذی چونکہ الذینہ ہے تو الذی کے بغیر کیسے الذینہ بتاتے ہیں ہم آپ کو. تو الذی وہ جو، الذینہ وہ لوگ جو. یہ دونوں جینڈر ان کے یاد رہے، مذکر ہے، میل جینڈر ہے. فیمیل جینڈر کے لیے الذی کے بدلے التی استعمال ہوتا ہے اور الذینہ کے بدلے اللاتی استعمال ہوتا ہے. ابھی وہ ہم نہ لکھیں گے نا، آپ کو بتائیں بالکل، آپ اس کو بھول جائیے، وہ ابھی اس کو آتے آتے اپنے کو 1 مہینہ لگے گا. الذینہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو. الذینہ یعنی وہ جو، وہ لوگ جو. راستہ ان لوگوں کا جو انعمت علیہم. یہاں پر انعمت یہ تا کے زبر زیر اور پیش کے ساتھ 3 صیغے ہیں ہمارے ماضی کی گردان میں. فعلت، فعلتی، فعلتو، یہ 3 صیغے ہیں ماضی کی گردان میں. ابھی آپ کے سامنے گردان نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ فعلتا کا مطلب کیا ہوتا ہے. فعلتا یہ گردان آپ کو ہم نے یاد کرایا اس کے پہلے. کون بتائے گا؟ ہاں، فعلتا یعنی تو نے کیا نہیں نا، خالی تو نے کیا. فعلتا تو نے کیا مذکر ہے نا. اچھا، اور فعلتی تو نے کیا مؤنث. فعلتا تو نے کیا مذکر، فعلتی تو نے کیا مؤنث، فعلتو میں نے کیا. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب آپ ابھی نئے جو مصاحف پرنٹ ہوئے ہیں، اس انعمت علیہم والی صراط الذین انعمت علیہم والی آیت جو ہے اس کے سامنے ایک ایرو بنا رہتا ہے، وہاں لکھا رہتا ہے احتیاط. یہ احتیاط، پریکاشن، الرٹ رہ کے پڑھو. انعمتا ہے، انعمتا کا مطلب یہ وزن فعلتا والا ہے. انعام کیا تو نے. اگر اس کا خدا نخواستہ انعمتی پڑھ دیں گے تو اللہ کے لیے معاذ اللہ مؤنث کا لفظ استعمال ہو جائے گا جو شدید گناہ ہوگا. اور اگر انعمتو پڑھ دیں گے تو الگ جگہ ہی عدل بدل ہو جائے گی. یہاں انعمتا ہے تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہوگا معاذ اللہ میں نے انعام کیا. اس لیے جو ہم نے شروع میں آپ کو گردانیں اتنی محنت سے یاد کرائی بیٹا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت سے ترجمے میں گردان ضمیر، گردان ضمیر، بس 2 چیز یاد رکھو، انشاءاللہ ہمارا سب کا ضمیر اللہ پاک جگہ دیں گے. انعمت علیہم صراط الذین، راستہ. یہ کیا ہے؟ مائک بند کر دیجئے نہیں تو میں کلاسی بند کر دوں گا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. انعمت
انعام کیا آپ نے، انعام کیا تو نے۔ اب یہ علیہم کو سمجھ لو، اور علیہم پر میرا خیال اپنی کلاس ختم ہو جائے گی۔ اس علا کو، علا جو ہے یہ علا، یہ کیا ہے؟ علا کیا ہے؟ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علا یعنی پر، کائے کا؟ چڑیے کا پر، ہاں چڑیے کا پر کیا؟ اوپر، آخری حرف پر زیر، ہاں ناٹ پر، پر۔ اب آپ دیکھیے یہ حرف جر ہے، اس حرف جر کے ساتھ کوئی بھی ضمیر ملائی جائے، اس ضمیر کو لے کے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ابھی علیہم کو چھوڑ دیجئے، ٹائم کتنا ہوا ہے؟ کتنا منٹ ہے؟ ارے واہ ماشاء اللہ، ابھی 7-8 منٹ، یعنی 40 منٹ چلتی ہے کلاس برابر، بہت اچھے۔ ہاں یہ علا یعنی پر۔ اب علا کے ساتھ ہم ضمیر ملاتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کریں گے۔ علیہ، علیہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بیٹا، ارے اللہ پر نہیں، علیہ، علیہ سنگولر ہے، ہوا کے ساتھ ہے، ہوا علیہ اس پر، ہاں علیہما، علیہما ان دونوں پر، علیکما تم دونوں پر، ماشاء اللہ۔ اور علیہم، علیہم ان، ہاں نہیں ہم پر نہیں، ان پر، ویری گڈ، علیہم ان پر، علیکم تم پر۔ یعنی کیا ہے؟ علا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، وہ ہم تھا لیکن ہم ہو گیا علا کی وجہ سے، علیہم ان پر یا جن پر۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا، یہ علا یاد رکھنا، اور علیہم جو ہے وہ صرف علا کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیا، انعام کیا بیٹے تو نے؟ ہاں انعام کیا آپ نے جن پر یا ان پر، دونوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جن پر جو ہے وہ زیادہ سوٹ ہوگا۔ راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیا آپ نے جن پر، اس لیے کہ میں پہلا مسلمان تھوڑی ہوں، مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کروڑہا کروڑ اربہا ارب انسان اس دنیا میں گزرے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو آپ نے ایمان دیا، عمل صالح دیا، کسی نبی کا امتی بنایا، ان پر آپ نے اپنے انعام کیے۔ اس لیے راستہ ان لوگوں کا مجھ کو چلائیے جس کے اوپر، جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر، یہ غیر وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ غیر، وہی غیر ہے، نہ کہ، جس کو پرایا بولتے ہیں نا وہ۔ تو اس غیر کا ترجمہ ہوگا نہ کہ۔ مغضوب، مغضوب جو ہے یہ اسم مفعول ہے، مغضوب جو ہے اسم مفعول ہے۔ کس کا اسم مفعول ہے یہ؟ کائے کا؟ غصے کا، اصل غضب کا، غضب کا، غضبہ غاضب مغضوب، قتلہ قاتل مقتول، ہاں کتبہ کاتب مکتوب، اسی طرح غضبہ غاضب مغضوب۔ یہ آپ نے جو پرانی گرامر پڑھا ہے اس کا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ مغضوب، غضب کیا گیا، علیہم جن پر۔ اب وہ چونکہ علیہم کا ترجمہ وہ پہلے آپ سمجھ چکے ہیں، وہی لفظ ہے وہاں، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا، لا یعنی نہیں۔ ہم نے 2-3 کلاس پہلے بتایا تھا آپ کو کہ لا کا ایک ہی معنی ہوتا نہیں، ولا الضالین۔ اس ضالین میں سے یا نون جو ہے وہ پلورل کی علامت ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو آپ کو اس کا واحد نکل پائے گا، ضال۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، راستہ بھٹکا ہوا، تو ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگ۔ اب آپ اوپر سے ترجمہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت فرما ہماری سیدھے راستے پر،
سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا آپ نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگ. اور اس کے بعد چونکہ یہ دعا ہے، پوری سورہ فاتحہ دعا ہے، تو اس کے بعد آمین کہنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی نماز میں بھی جب سورہ فاتحہ، میں نے آپ کو بتایا 48 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مومن یا ایک مومنہ پڑھتے ہیں دن بھر میں، تو ہر بار اس کے بعد آمین کہنا. اب زور سے بولنا کہ دھیرے بولنا، یہ جس کو جو جیسے بولنا چاہے ویسا بولے، وہ ہمارا جھگڑے کا کوئی بنیاد نہیں ہے. جو زور سے بولتا ہے بہت اچھے، جو دھیرے بولتا ہے بہت خوب، دونوں بہت اچھے بہت خوب. اپن نے کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑھا، آپ کو جیسے بولنا ویسے بولنا. یہ بیکار کی چیزیں جو ہیں اسی میں اسلام سب سمٹ کے نہیں آ گیا ہے، سمجھ گئے. اب آپ دیکھیں گے آج کہ ہم نے آج اردو میں بھی لکھا. ہمارے پاکستان سے جو بھائی ہماری کلاس میں ہیں، میں ان سے بہت معافی چاہتا ہوں، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائیں. میں بھول گیا تھا کہ آپ پاکستان سے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس لیے میں صرف ہندی لکھتا رہا. اس لیے کہ ہمارے ہاں اس ملک کے لوگوں کو عام طور سے ہندی انگریزی کے ساتھ آتی ہی ہے، اور اردو جو نئی پیڑھی ہے اس کو اردو نہیں آتی، اس لیے میں نے خالی ہندی. لیکن آپ کا جو کامنٹ ہے وہ کامنٹ آپ نے کئی دنوں پہلے بھیجا ہے، لیکن معاف کیجیے گا وہ آج میں نے دیکھا. بہت معافی چاہتا ہوں اپنے اس ساتھی سے جس کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی. اب میں انشاءاللہ اردو میں بھی لکھا کروں گا. اسی طرح اگر کوئی ایسے ساتھی ہوں جس کو اردو اور ہندی دونوں نہیں آتی اور صرف انگریزی آتی ہے، تو وہ بھی اپنا مجھ کو باقاعدہ واٹس ایپ پر میسج بھیجیں اس نمبر پر کہ ہم کو انگریزی چاہیے. انشاءاللہ میں انگریزی بھی اس کے ساتھ لکھ دیا کروں گا. اللہ کا شکر ہے میرے لیے کوئی پرابلم انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا. اب ہم دونوں تینوں زبان اس لیے نہیں لکھتے کہ لوگوں کو لگے کتنا مولانا ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ ضائع نہیں ہونا بیٹا، جس کا جس زبان سے کام چلتا ہو یہ ایثار ہے. ورنہ ہم عام طور سے جو اپنی کلاس میں پڑھاتے ہیں، جس کو آن لائن آف لائن جس کو کہتے ہیں، تو ہم وہاں پر ظاہر ہے کہ اردو بولتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، لیکن کوئی ہندی والا تو ہندی لکھ دیتے ہیں. تو جن صاحب کو تکلیف ہوئی اس سے میں معافی چاہتا ہوں. آئندہ میں انشاءاللہ اردو اور ہندی دونوں لکھوں گا. اور پھر بتاؤں کہ اگر کسی کو انگریزی کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اردو ہندی دونوں میں مشکل ہے، تو میں تیسری لینگویج بھی اس میں استعمال کروں گا. اس لیے کہ ہم نے جو شروع میں اس کے لیے میسج ڈالا تھا اس میں میرا وعدہ تھا کہ تینوں میں زبان میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. دوسرے یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اب اگلی کلاس کے وقت انشاءاللہ ہم اس کا پورا ترجمہ ہمارے کم سے کم 2-4 ساتھی کریں گے. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے اس کے الفاظ کے معنی دیکھ کر، اٹ از ہوم ورک فار یو، اس کو الفاظ کو ہوگی ختم ہوگی، ہاں اس کے الفاظ کو دیکھ کر آئیں. جمعے کا دن جو ہوتا ہے، جمعے کا دن شروع ہو گیا، جمعرات کے جیسے غروب آفتاب وہ جمعے کا دن شروع ہوتا ہے. جمعے کے دن اپنے سارے اعمال کے ساتھ سورہ کہف پڑھنا، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے. 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2-2.5 منٹ میں ہو جاتی ہے. سورہ دخان پڑھنا، سورہ یاسین شریف پڑھنا. ہر دن اگر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور یہ جمعے کے اعمال جو ہیں، جمعرات کی مغرب سے لے کر وہ اپنا کل جو مغرب کا وقت ہوگا وہاں تک پورا 24 آورس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ خیال رہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، سورہ دخان کی تلاوت، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، اور کم سے کم 300 مرتبہ. 3 کا فگر آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں 3 جو ہے وہ پلورل کثرت کے لیے آتا ہے. 300 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، الحمدللہ بہت کثرت سے درود شریف پڑھا. یہ ان کے لیے جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی روزانہ 300 درود شریف پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ جمعے کو 1000 پڑھے. بس تب تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں